آپ نے ابھی سنا کہ آج کا میرا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کس طریقے سے کی جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے تعلق سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ ہم جب قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی صفت رحمان کی اور دوسری صفت رحیم کی۔ ان دونوں صفت کے تعلق سے علماء کرام ذکر کرتے ہیں، دو نام ہیں، دونوں کے اندر صفت ایک ہے رحمت کی صفت، لیکن دونوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے تعلق سے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بھی رحم دل ہے اور کافروں کے ساتھ بھی رحم دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے، غیر مسلموں سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں سے بھی ناراض رہتا ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رہتا ہے، اور کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے جس وجہ سے ناراض ہوتا ہے، مسلمانوں سے بھی اسی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ کافروں سے ناراض ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت بڑی چیز میں نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تو وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف توحید ہم کہتے ہیں اور ہمارے پاس ہی صرف توحید ہے، جبکہ کافروں کے پاس بھی توحید کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، توحید کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مکمل توحید ہے۔ جبکہ توحید کا ایک بڑا پہلو عبادت ہے، توحید الوہیت، جس میں غیر مسلم ناکام ہیں اور مسلمان اللہ کے فضل سے کامیاب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، کسی کو اگر کچھ دیا ہے تو اس کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے جب کفار بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ اقرار جیسے ہم شروع کرتے ہیں لبیک پکارتے ہیں، ویسے ہی کرتے تھے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے زیر دست ہے، اس کی طاقت کے تحت جو کچھ ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یہی اصل توحید اور غیر توحید کے اندر فرق ہے، اور توحید اور غیر توحید کے درمیان فرق ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانی چاہیے اس طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ اور ہم مسلمان خوش ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار زبان سے کر رہے ہیں، لیکن وہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی غیروں کے پاس جا کر اپنے سروں کو ٹکاتے ہیں۔ عبادت جو کفار کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، وہی عبادت ہم مسلمان بھی غیروں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور عبادت کا تعلق
جیسے عمل سے ہے اسی طریقے سے دل سے بھی ہے۔ ابھی شیخ عبد الخالق صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے اندر خوف بہت زیادہ ہے، خوف بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جس طریقے سے ہونا چاہیے نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کمی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمارے دلوں کے اندر وہ قلبی توحید جو توکل کے تعلق سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایمان میں کمی ہو رہی ہے، توحید میں کمی ہو رہی ہے، عقیدے کے اندر کمی ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یحب المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے عقیدے کی مضبوط ہونی چاہیے، عقیدے کا ایک ایک پہلو مضبوط ہو تو اللہ کی محبت ہمارے میں حاصل ہوگی۔ اس کے بغیر ہمیں اللہ کی محبت نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ کفار کے تعلق سے جو ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غلط عمل کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ پہ آیات کے آخری حصے کو دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو مل جائے گا واللہ لا یحب الظالمین، مثال کے طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں؟ آپ سوچیں گے کہ مسلمان کہاں اپنے آپ پہ، کوئی اپنے آپ کو نہیں مارتا، کوئی اپنے آپ کو نہیں پیٹتا، کس طریقے سے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے؟ جس قدر اللہ کی عبادت سے مسلمان منہ موڑتا ہے اسی قدر وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ جتنا انسان عبادت سے اپنا منہ موڑتا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اپنے آپ پہ اسے ظلم کیا۔ روزہ رکھنا ہے، روزے میں غفلت برتتا ہے تو اللہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنی ہو تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات میں فرما برداری کریں، جتنے بھی احکامات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے فرائض ہیں۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، دیگر عبادات کی صورت میں، دیگر احکام کی صورت میں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ان کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ نوافل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، پہلی محبت آپ کی اللہ سے، پھر اللہ کی محبت آپ سے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیسے آپ اللہ کے محبوب بنیں گے، یہ اصلی چیز ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کیسے آپ اللہ کے محبوب بنیں گے، اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ آپ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھیں۔ نماز کے لیے آپ حاضر ہوتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، سنت راتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ معمول بنائیے، آپ ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پہلے کی سنتیں ادا کریں، فرض نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد کی سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد بھی آپ کچھ رکعتیں نفل کے طور پہ پڑھیں۔ عصر کی نماز سے پہلے حاضر ہوں، پہلے کی سنتیں پڑھیں، پھر مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوں تو پہلے کی سنتیں پڑھیں، فرض ادا کریں،
پھر مغرب کے بعد کی سنتیں ادا کریں، اس کے بعد پھر نفل پڑھیں۔ اس نفل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ آپ نوافل پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم جب فرض ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں سے ہر مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن بہت زیادہ بھٹکتا ہے۔ ہر مسلمان کی تقریباً کیفیت ہوتی ہے، کسی کی زیادہ اور کسی کی کم۔ جس قدر نماز اس کو محبوب ہوگی اسی قدر اس کا ذہن باہر کم جائے گا، اور جس قدر نماز سے وہ دوری بنائے گا یا نماز کو صرف ایک ذمہ داری کی حیثیت سے پڑھ کر نکل جائے گا، اسی قدر نماز میں اس کا دل کم لگے گا۔ یہ معیار ہے۔ ہم نماز کو جتنی دل سے ادا کریں گے، ہم نماز کو جتنے اچھے انداز میں لیں گے، اتنا ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اور ہماری نمازیں اچھی ہوں گی۔ اور جتنا ہم سوچیں گے یہ فرض ہے، جلدی سے پڑھ کے ہٹا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، فرض ادا ہو جائے گا، ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ذمہ داری کو فوراً ادا کر لیتے ہیں، اتنا ہی ہمارا دل نماز میں کم لگے گا۔ اسی کہ ہمیں یہاں پہ نماز میں مسجد میں کھڑے ہیں تو ہمارا دل باہر جانے کے لیے لٹکا ہوا ہے، اور جتنا ہمارا دل باہر جانے کے لیے لٹکا رہے گا اتنا ہی ہمارے اندر خشوع و خضوع کم ہوگا۔ اب جتنا خشوع و خضوع کم ہوگا اتنے ہی ہماری فرض نماز کے اندر کمی واقع ہوگی۔ جتنا ہم نے نماز میں دل لگایا اتنا حصہ ہمیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کو نماز کا چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، چھٹا حصہ، ساتواں حصہ، آٹھواں حصہ، نواں حصہ، 10واں حصہ ملتا ہے، اور کبھی کبھی اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی ہماری نماز صرف نماز رہتی ہے نام کی، ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب اگر یہ کیفیت ہماری ہے تو اس کیفیت کو بھرنے والے، یعنی اس کے اندر جو خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کو سنتوں کے ذریعے سے پر کیا جاتا ہے۔ آپ کی فرض مکمل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کو اچھے انداز میں چاہتا ہے، تو فرد کے اندر اگر کمی ہے تو اس کو سنتوں کے ذریعے سے مکمل کیا جاتا ہے۔ اب سنتوں کے اندر بھی اگر کمی ہے تو یہ نوافل جو آپ زائد پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی سنتوں کو مکمل کرتی ہے، اور سنت پھر فرض کو مکمل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی فرض مکمل ہوتی ہے اور آپ اللہ کے یہاں محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ نوافل کا فائدہ ہے۔ تو جس قدر نوافل ہم سے ہو سکے 2 ہی رکعت صحیح معمول بنا لیں۔ ایسا معمول نہ بنائیں کہ 4 دن بنانے کے بعد ہم تھک جائیں، یہ معمول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ تھوڑا ہی عمل کیجیے، آپ روزانہ 2 رکعت کا معمول بنا لیجیے۔ مثال کے طور پہ ہر نماز کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، ورنہ کچھ نمازوں کے بعد جو فرض ہے، فجر کے بعد تو نہیں پڑھنا ہے، عصر کے بعد نہیں پڑھنا ہے، جن نمازوں کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ 2 رکعت صرف معمول بنا لیجئے، تاکہ یہ 2 رکعت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب بنا دے۔ سب سے زیادہ اہمیت اگر اسلام میں کسی چیز کی ہے تو شہادتین کے بعد نماز کی ہے۔ نماز جیسا مقام کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے، اور جتنی زیادہ غفلت مسلمان نماز میں کرتے ہیں کسی دوسری عبادت میں نہیں کرتے۔ روزے کی حالت میں بھوکے رہتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم دن بھر بھوکے ہیں، اس لیے اپنی عبادت کو خراب نہ کریں۔ حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس پیسوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اس لیے ہمارا حج صحیح ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں تو ہمارے اپنے پیسے، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے اپنے پیسے جیب سے نکل رہے ہیں، اس لیے ہم اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہماری اندر کی باتوں کو نہیں جانتا ہے، اور اس میں کوئی خاص محنت بھی ہمیں نہیں لگتی ہے۔
جبکہ حقیقت میں یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی ہے۔ حدیث کے اندر فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب سے بات کرتا ہے، رب سے بات کرتا ہے۔ صرف یہی سوچ لیا جائے تو ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی۔ صرف دو چیزوں کا تصور آپ ذہن میں رکھیے، آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا۔ پہلا تصور یہ کہ آپ رب سے بات کر رہے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں، رب سے۔ اور جب آپ کسی بڑے ذات سے بات کرتے ہیں تو آپ کی توجہ اپنی باتوں پہ رہتی ہے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، پوری توجہ سے بات کرتے ہیں آپ۔ ایسا نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور بھٹکا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ، یا کوئی بڑا شخص ہو تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی جانب مرکوز ہو کر اس سے بات کرتے ہیں۔ تو پہلا تصور یہ قائم کرنا چاہیے، اور حقیقی تصور ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ اب جب کسی کے بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے جو آداب ہیں ان آداب کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بڑے شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بال نہیں کھچاتے ہیں، داڑھی سے نہیں کھیلتے، اپنے کپڑے درست کرتے نہیں ہیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نگاہ آپ کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کی ہر حرکت کو بلکہ سوچ کو جان رہا ہے۔ یہ دو تصور اگر ہم اپنے ذہن کے اندر قائم کر لیں تو ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی۔ دوسری سب سے اہم چیز جو آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اندر بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع ہر کام کے اندر، نبی کی عمل کے مطابق ہر کام کو انجام دینا، یہ اللہ کی محبت کو لانے والی چیز ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں زبان سے اللہ کی محبت کا، کون شخص ہے جو دعویٰ نہیں کرتا؟ ہر شخص سے، بچے سے ہی پوچھا جائے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہیں میں محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کا ایک اصول ہوتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ساری باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کتنی باتوں کو ٹھکرا سکتا ہے؟ اگر سوال کیا جائے، آپ خود اپنا گھر کے معاملات کو دیکھیں تو آپ اگر اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو ایک فرمائش اس کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور آپ اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور شاعر کا یہ شعر اس سے پہلے بہت اچھا شعر اس نے کہا ہے، تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور یہ سب سے عجیب و غریب اور سب سے بری بات ہے کہ زبان سے آپ محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ اسی لیے یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر جو حکم دیا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہاں معیار بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ہمارے لیے معیار ہے، ایک پیمانہ دیا گیا ہے جس سے ہم اپنے بہت ساری چیزوں کو ناپ سکتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کتنی چیزوں میں ہم نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں، نبی کی باتوں کو ہم کتنی چیزوں میں مان رہے ہیں، نبی کی باتوں پہ کتنی چیزوں میں ہم عمل کر رہے ہیں۔ جتنی باتوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں آپ کی اللہ سے محبت اتنی ہی ہے۔ بالکل آسان سا پیمانہ آیت کریمہ بتلا دیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ آدھے معاملات میں نبی کی اتباع کرتے ہیں، شریعت کے مطابق چلتے ہیں،
تو آپ اللہ سے آدھی محبت کرتے ہیں. جتنی چیزوں میں آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اتنی چیزوں میں اللہ سے، رسول کی اطاعت کریں گے اتنی چیزوں میں آپ اللہ سے محبت کریں گے. اور اگر حقیقت میں نبی کی اتباع کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. شریعت پہ چلیے اللہ کی محبت آپ سے رہے گی. نبی کی سنت پہ چلیے اللہ کی محبت آپ کو ملے گی. صرف محبت ہی نہیں ملے گی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. یعنی کہیں شریعت سے مخالف کوئی عمل آپ سے صادر ہو گیا، آپ نے کہیں غلطی کر دی، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا. محبت صرف دعویٰ نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں عمل کریں گی نا. جیسے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سارے اعمال کے اندر سارے معاملات میں ہم اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، دعوے سے آگے بڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ. اتنی پیاری حدیث ہے کہ سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، بلکہ آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے. میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اب سوچیے اگر آپ نبی کی امت سے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہوں گے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہی سب سے اہم چیز الا من ابا، مگر جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام جیسے آپ تعجب میں کون جنت میں داخل ہونے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا بیوقوف شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ وَمَن يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادی سی بات بتائی من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. پیمانہ ہر جگہ پیمانہ ہے، قواعد ہیں، اسی پیمانے سے ہمیں جانچنا ہے. جس نے میری اطاعت کی قل ان کنتم تحبون اللہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے. آپ پہ اپنا جائزہ لیجیے کہ کتنی جگہوں پہ آپ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جب جب آپ کے ذہن میں شریعت کے کسی بھی حکم کے تعلق سے یہ خیال آئے کہ یہاں پہ ہم شریعت کے اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جنت میں داخل ہونے سے آپ انکار کر رہے ہیں. سیدھا سادہ اصول ہے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اپنی دھن میں چلے آتے ہیں، اپنے دھن میں اس کام کو انجام دے دیتے ہیں، تو یہاں آپ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہے ہیں. آپ خود انکار کر رہے ہیں، نبی نے نہیں کہا. نبی نے تو صاف کہہ دیا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، صرف جو انکار کرے گا وہی جنت میں داخل ہونے سے منکر ہے. یہ محبت کا ضابطہ ہے، اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کا پڑھنا، جس کا سمجھنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. کس طریقے سے آپ سوچیے، آپ نے کوئی کتاب تالیف کی یا کوئی چیز آپ نے لکھ کر پھیلائی لوگوں کے درمیان، آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظر سے گزرتا ہے کہ فلاں شخص سے میری پھیلائی ہوئی کتاب یا پھیلائے ہوئے کاغذ کو پڑھ رہا ہے، میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے، یا میرے جو میں نے تقسیم کیا ہے اسے پڑھ رہا ہے. آپ کو کتنی خوشی حاصل ہوئی کہ میں نے کتاب لکھی اور سب لوگ پڑھ رہے ہیں.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو نازل کی جاتی ہے تاکہ آپ تلاوت کریں، اور جس قدر آپ تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنی ہی محبت کرے گا، اور جس قدر آپ اللہ کے کلام سے محبت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ سے بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے دوری اختیار کرنی ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جس قدر آپ گناہ کا ارتکاب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی ہی دوری آپ کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی ناراضگی آپ کے لیے ہوگی۔ ایک عام مثال، بلکہ دو مثالیں میں دوں گا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اگرچہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم خوش ہیں۔ جو افراد اپنی داڑھیوں کو موڑتے ہیں، جو افراد اپنی داڑھیوں کو موڑتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب میں رہتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو بہت سارے مسلمان بے دردی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دے رہے ہیں، اور آپ کی شکل نبی کی مخالفت سے پوری ہے، نبی کی مخالفت سے آپ کی شکل بھری ہوئی ہے۔ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کون سا منہ لے کر، کون سا چہرہ لے کر؟ آپ خود سوچئے، وہ چہرہ جس پہ نبی کی مخالفت بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اعف اللحیٰ، ارخ اللحیٰ، یہ سارے احکامات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ، اور ہم مسلمان ہیں کہ نبی کی اس مخالفت کو سختی کے ساتھ بلکہ روزانہ کبھی کبھی صاف کر کے اور اس کے بعد آ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی شکل کو ہم اچھی بنا رہے ہیں، کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی شکل کو اچھی بنا رہے ہیں، جبکہ ایک طرف ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ دو گناہ، نبی کے حکم کی نافرمانی اور عورتوں سے مشابہت، اور پھر ہم مردوں کی صف میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے گڑا رہے ہیں، کس چہرے کے ساتھ؟ کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان جو پینٹ پہنتے ہیں ان کے ٹخنے پینٹوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پاجامے پہنتے ہیں تبھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹخنے سے نیچے کا حصہ جہنم کا ہے، ٹخنے سے نیچے کا حصہ جہنم کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ آپ سوچیں، نظر نہیں اٹھاتا جو اپنے کپڑوں کو، تین افراد ہیں جن میں سے المسبل ازارہ، کہ جو اپنے پیجامے کو، اپنے لنگی کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے کیے رہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی نمازیں چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، آپ کی عبادات چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو دنیا میں چاہے کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ سمجھتے ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جانب نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو پاک اور صاف نہیں کرے گا، اور آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث کے اندر اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ ان تین افراد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین افراد کی جانب نظر رحمت نہیں کرے گا، ان سے بات تک نہیں کرے گا، اور
ان کو پاک اور صاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان تین چیزوں میں سے، ان تین لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو کچھ احسان کرتا ہے تو احسان جتلاتا ہے، المنان۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچتا ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں ٹھیلے والے اور جو ہے دوسرے دکانوں والے فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا ہے، قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے پینٹ، لنگی یا پیجامے کو ٹخنے سے نیچے کر کے رہتا ہے، اور یہ بالکل عام بلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تماشا یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو پینٹ اوپر کر لیتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پینٹ نیچے کر لیتے ہیں۔ گویا آپ یہ سمجھتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے پینٹ اوپر کر لی، باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے، حدیث کے اندر اس بات کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ مسجد میں اونچی کرنی ہے، باہر نہیں اونچی کرنی ہے۔ ہر مقام پہ آپ کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے آپ کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کی معصیت میں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں، داڑھی کا موڑنا اور کپڑوں کا ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے ساتھ لازم ہے، جدا نہیں ہوتا آپ سے۔ گویا آپ قیامت کے دن اگر نہیں دیکھے گا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاعت عطا فرمائے گا، پھر بھی آپ سوچیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نبی کے امتیوں کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب یعنی جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو اپنا دن بھی گزارتا ہے اللہ کی معصیت میں، اور اپنی راتیں بھی گزارتا ہے اللہ کی معصیت میں، اور جو ناٹک وہ مسجد میں کھیلتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ پیجامہ اوپر کر لیا اور نماز پڑھی، پھر جا کر پیجامہ نیچے کر لیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ خود دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس بندے کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اسے یہ تک نہیں پتا ہے کہ مجھے باہر بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس اوپر اٹھانے کی حرکت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کام کو بڑے مزے سے انجام دینے کے بعد نکل جاتا ہے۔ بسا اوقات علماء کرام سے لڑ بھی پڑتا ہے کہ یہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس بات پہ لڑائی کی جاتی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ 10 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو نکالنے کے بعد پھر اللہ کی معصیت میں پورے دنوں تک رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کی اطاعت نہایت ہی ضروری ہے، معصیت سے دور رہنا نہایت ہی ضروری ہے، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمارا تذکرہ اپنے بندوں کے ہاں کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ آپ بیٹھیں، مجلس بنائیں، قرآن کریم کی بیٹھ کر تلاوت کریں، قرآن کریم کے درس میں حاضر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی دلیل ہے۔ یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کا شریعت کا علم آپ کو دیا جاتا ہے، تو آپ کو رحمتیں گھیر لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور فرشتے بھی گھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ اگر آپ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو آپ سے محبت کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ہر محفل میں اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ جو آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ محبوب جگہ پہ آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کا ذکر کیجیے۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی شریعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے حدود کو، اللہ کے فرائض کو، اللہ کی شریعت کو تم پابندی کرو، اس پہ عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ کو ہر مصیبت میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا کہ یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کہ اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلا دیتا ہوں جو تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں انہیں سکھلائی تھی، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی، لیکن یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ ہم جتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہر مصیبت میں اپنے ساتھ پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنتیں تیار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق کیسے پیدا کریں ہم اپنے دلوں میں؟ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو اس بات کا شوق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ ہم میں سے کون سا مسلمان ہے جو یہ شوق نہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کو خوش کیے ہوئے ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت اللہ کی ہے، اور جس کے جنت ہے اسی کو خوش کریں گے تو ہمیں جنت دے گا۔ جنت ہماری نہیں ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر تبھی نازل ہوگی جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کریں گے۔ تو اگر ہم جنت میں داخل ہونے کا شوق رکھتے ہیں، اور یہ شوق ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر ہے، اور جس کے اندر نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر اس کی زندگی بیکار ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا شوق ہے تو اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، اس کی کتاب کو پڑھنا ہوگا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے دور رہنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا عمل کہیں جنت سے انکار کرنے والا تو نہیں ہے، یا جنت میں داخل ہونے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ بہت ساری صفات ذکر کی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک صاف کر دے، روزے کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، مختلف اعمال کے ذریعے سے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ سے محبت صرف کریں اور دعویٰ کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔
اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے فرائض سے اوپر جانا ہوگا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان کے علاوہ ہمیں نفل چاہے وہ عبادات ہوں، اذکار ہوں، دوسری چیزیں ہوں، صدقات ہوں، ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، تب ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. اور پہلے ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت قائم کریں، مرحلہ وار اس کام کو انجام دیں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں اور اس کے لیے جنت کو اپنے سامنے رکھیں. جنت کو سامنے رکھیں گے تو رب کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہوگا. رب کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہوگا تو نیک عمل کریں گے، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں گے اور مزید اس میں اضافہ کریں، تاکہ اگر ہم نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا تو اب ہم اس قابل بنیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بعد جنت کا حصول بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کی محبت سے متعلق تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعوائے محبت کو حقیقت میں تبدیل کر دے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت قائم کر دے. اس کے فرائض کو، اس کے شرائع کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نوافل کو بکثرت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. هذا وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.